السلام علیکم ناظرین، اردو ناول ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہانی داغ کا آخری حصہ۔ اس سے پہلے والا ہمارا حصہ نسیم کی ماں اور نسیم کی بہن طلعت کی ڈاکٹر کے بارے میں ہونے والی گفتگو پر ختم ہوا تھا۔ چلیے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ نسیم کی ماں بولی، میرا خیال ہے نہیں، لیکن وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ اس نے میری اور نسیم کی باتوں پر معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور سمجھ گیا کہ ہم اصل بات چھپا رہے ہیں۔ بہرحال اسے اپنی فیس سے مطلب تھا جو ایک لمبے عرصے تک ملنے والی تھی۔ اس نے علاج شروع کر دیا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنوا دیا۔ مگر امی، رفت نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، بھائی کے چہرے پر داغ کی وجہ سے ہمیں اپنی اکڑی ہوئی گردن جھکانی پڑے گی۔ ماں بولی، اپنی بہن طلعت کو بھی سمجھاؤ۔ تم نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اس سے کسی شخص کی کیا دشمنی ہے؟ اس نے یہ بھیانک کام کیوں کیا؟ امی، بھائی نے کسی پر شبہ کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے بس یہ بتایا کہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اور امی، شاید طلعت باجی بھائی کے لیے رشتے کی تلاش کا کام ختم کر دیں گی۔ ماں بولی، کیوں؟ رفت بولی، طلعت کو بہت صدمہ ہوا ہے، ہم لوگ جہاں بھی گئے باجی نے بھائی کے حسن و جمال کا بہت تذکرہ کیا تھا۔ امی، اللہ تعالیٰ کو ہمارا فخر کرنا پسند نہیں آیا۔ ماں بولی، ہو سکتا ہے، پھر بھی یہ راز ہی رہا کہ یہ حرکت کس نے کی تھی۔ نسیم کے معمولات بہت بدل گئے تھے، اب دفتر میں بھی صرف کام سے کام رکھتا تھا، لڑکیوں سے فلرٹ، ان سے گفتگو، گپیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش، نمود و نمائش، سب کچھ چھوٹ گئی۔ دفتر کے ساتھیوں نے نسیم کو چھیڑا، کیا تم پر کسی لڑکی نے تیزاب ڈال دیا؟ ایسا ہی ہوا تھا۔ دوستوں نے اس کے سپر انداز ہونے پر حیرت کا اظہار کیا۔ سچ سچ بتاؤ۔ سچ یہی ہے، نسیم نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اب تک لڑکیوں پر تیزاب پھینکنے کی داستانیں سنتے تھے، اب لڑکے بھی محفوظ نہیں۔ ہاں یار، یہی ہوا تھا، میں بھی کسی دشمن کا نشانہ بنا ہوں۔ کون ہے تمہارا دشمن؟ نسیم بولا، کوئی ہے مگر وہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہ تیزاب کے نشانات تو نہیں۔ نسیم نے کہا، ہے تیزاب ہی، کچھ مختلف قسم کا۔ بس، یا ابھی اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ نسیم نے بات ختم کرنے کے لیے جھجھلاہٹ کا انداز اختیار کیا۔ میری بھی اس سے ٹکرائی اور روبی بھی۔ روبی تو دانت پیس کر گزر گئی، لیکن میری نے خود اس سے ملاقات کی، مزاج پرسی کی، وہ تفصیل میں نہ گئی، نہ اس نے واقعہ جاننے کی کوشش کی، نہ ہی اس کے لیے تسلی کے کلمات کہے، بے نیازانہ انداز سے اظہار افسوس کیا۔ نسیم کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ ایک روز امی نسیم کے کمرے میں آئیں، وہ بستر پر لیٹا دینی مسائل پر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ امی چند دنوں سے نسیم کی سنجیدگی کا نوٹس لے رہی تھیں۔ کتاب دیکھ کر ان کے دل کو اطمینان ہوا۔ امی کو دیکھ کر نسیم نے کہا، امی مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ امی کمپیوٹر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں، وہ اشارتاً نسیم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ نسیم مسہری پر بیٹھ گیا، تھوڑا سا وقفہ خاموشی میں گزر گیا۔ نسیم کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ امی نے کہا، میں چند باتیں کرنے آئی ہوں۔ طلعت نے تمہارے لیے کئی لڑکیاں دیکھی، یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ مجھے طلعت سے معلوم ہوا لڑکیوں کی طرف سے کچھ لوگ تمہارے آفس آئے تھے۔ ایک لڑکی کے والد یا بھائی نے تمہارے چال چلن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ تم سنجیدہ لڑکے نہیں ہو، چھچورے، بدزبان اور غیر شائستہ گفتگو کرنے والے ہو۔ دوسری لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی آیا تھا، تمہارے کولیگ کا جاننے والا۔ تمہارے کولیگ نے صاف بتا دیا کہ تمہارا لڑکیوں کے ساتھ کیا میل جول ہے۔ گھریلو لڑکیوں کے لیے صاف ستھرے کردار کے ذمہ دار لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ ان دونوں خاندانوں نے طلعت تک بات پہنچا دی، کاش طلعت تم کو بھی آگاہ کرتی۔ نہ طلعت کو اچھے خاندان کے گھریلو رشتے پسند ہیں، نہ تم کو۔ طلعت کو بھی کسی مالدار گھر کی تراش ہے، تم بھی اس کے ہم خیال۔ میں چاہتی ہوں تم چند ماہ پہلے جیسی گزارنا چاہتے ہو تو تم کو آزاد چھوڑ دوں اور خود کہیں اور جا رہوں۔ تمہاری تائی اماں کی عدت پوری ہو گئی ہے، وہ بار بار فون کرتی ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر رہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے، دونوں بیوہ عورتیں، دونوں بوڑھی خواتین ایک ساتھ آرام سے رہ سکتی ہیں۔ میں چلی جاؤں گی، تم آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ نسیم بولا، نہیں امی، آپ ان کے گھر جا کر نہ رہیں، ان سے مل کر آ جائیں، میں اب وہ نہیں رہا۔ مجھے کچھ اندازہ ہے، دل چاہتا ہے آج کچھ کھل کر بات چیت ہو جائے۔
مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا کوئی غلط بات نہیں۔ نسیم بولا امی میں نے آپ سے کب غلط بیانی کی؟ ماں بولی غلط بیانی زبان سے کہہ کر ہی نہیں ادا ہوتی، کبھی کبھی بیٹے ماں باپ سے باتیں چھپاتے ہیں اور ان کو باخبر نہیں رکھتے، یہ بھی غلط کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ نسیم بولا میں سمجھا نہیں امی۔ اپنے شب و روز کے معمولات سے والدین کو جان بوجھ کر آگاہ نہ کرنا، تاخیر سے گھر پہنچنے کے مختلف اسباب بیان کرنا، بہانے گھڑنا، انہی خرابیوں میں شامل ہے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور باپ کے مرنے کے بعد باپ کا رول بھی میں ہی کر رہی ہوں، سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے۔ میں عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم نے میرے بتائے ہوئے رستے اور قائم کردہ حدود سے باہر قدم رکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ نسیم حیران و ششدر ان کی طرف متوجہ تھا۔ انسان کی فطرت ہے، انہوں نے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کیا، اسے ایک ہمراز کی ضرورت رہتی ہے، وہ اپنے فعل اور کارنامے کسی نہ کسی کو ضرور سناتا ہے اور اس سے داد کی امید رکھتا ہے۔ شیطان کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو اپنی راہ پر لے جائے گا، گناہ بھی کرو گے تو اس سے لذت پانے کی بات بھی کرے گا، لذت حاصل کر کے اپنی زندگی میں داغ بھی لگا لو گے تو اس کے ذکر میں بھی مزہ آنے لگے گا۔ مجھے تمہارے کارناموں سے تمہارے قریبی دوست نے آگاہ کیا، وہ مجھ سے ملنے آیا، میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تمہیں مواقع نہ مل سکے اور تم شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے کسی نہ کسی طرح بچ گئے۔ امی کون آیا تھا؟ خلیل؟ اس نے کچھ بتایا؟ اس نے اشارتاً ہی بتایا، اچھا لڑکا ہے۔ کیا کوئی بیٹا ماں سے ان معاملات پر کھل کر گفتگو کر سکتا ہے؟ تم کسی کی ماں سے ایسے نہ گفتہ بے تعلقات پر بات چیت کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں۔ افسوس کے مواقع اور بھی آئیں گے، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو۔ امی کا لہجہ بے حد تلخ تھا، وہ گفتگو کرتے کرتے رک گئیں۔ ان کی مٹھیاں بند تھیں، کبھی کرسی کے ہتھے کو زور سے پکڑ لیتی، پھر ان پر بند مٹھیوں سے ضرب لگانے لگتی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ سنو، میں تمہارے لڑکیوں سے بے باکانہ میل جول کے بارے میں جاننے کے بعد کسی فیصلے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی کہ تم نے وہ رقیق حرکت کی جس کی وجہ سے میری گردن جھک گئی۔ تم اپنی وجاہت، اپنی پرسنالٹی پر اتنے مغرور ہو گئے، تم نے کیا سوچ لیا کہ تم ہر کسی کو زیر کر سکتے ہو؟ پڑوس کی لڑکی ثنا مجھ سے ملنے آئی، تم گھر پر موجود نہ تھے۔ میں اس ثنا کو گھر میں رکنے کے لیے کہہ کر کوئی چیز خریدنے باہر گئی، تم نہ جانے کس ضرورت کے لیے گھر واپس آئے اور میری غیر موجودگی میں اسے اپنا کمپیوٹر دکھانے کے لیے اپنے کمرے میں لے گئے۔ اگر میں بروقت واپس نہ آ جاتی تو تم کوئی غیر اخلاقی کام کر چکے ہوتے۔ سوچو، تم اپنے گھر میں ہمسایہ لڑکی ثنا جسے میں بہو بنانے کا ارادہ کر رہی تھی، اس کے ساتھ۔ امی کے لہجے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی آگ اگل رہی تھیں۔ نسیم اپنی عرق آلود پیشانی لیے ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، میری آہٹ پا کر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ مزاحمت کرنے کے بعد ثنا اپنا پھٹا ہوا گریبان لے کر گھر سے چپ چاپ نکل گئی۔ میں نے گھر میں ثنا کو نہ پا کر سوچا بہت غیر ذمہ دار لڑکی ہے، میرے آنے تک اسے رکنا چاہیے تھا، میرے علم میں نہ تھا کہ تم گھر پر موجود ہو، پھر تم بھی میری نظر بچا کر نکل گئے، نہ تمہارے آنے کا پتہ لگا نہ جانے کا، اور میں واقعے سے بے خبر رہی۔ 2 دن بعد ثنا نے ایک کاغذ پر چند سطریں لکھ کر تمہارے کارنامے سے آگاہ کیا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں گر گئی۔ اس ثنا نے اپنے ماں باپ یا بھائیوں کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ جو حشر تمہارا ہوتا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ثنا کا لکھا ہوا کاغذ دیکھنا چاہتے ہو؟ امی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پہلے ہی سزا مل گئی ہے، میرا چہرہ جھلس گیا ہے۔ ماں بولی ہاں، اور سنو، تمہارے چہرے کو میں نے داغا ہے، میں نے۔ آپ نے کیا یہ کام؟ خاموش رہو، مجھے نہ ٹوکو، میں بات پوری کروں گی۔ میں نے دی ہے سزا۔ اس رات میں نے تمہیں کافی میں نیند کی دوا دے کر سلا دیا، دوا کی مقدار میں نے 3 گنا زیادہ کر دی تھی، تم بے خبر سو گئے، میں ڈرتی رہی کہ کہیں دوا زیادہ ہو گئی تو تم اللہ کو پیارے نہ ہو جاؤ، میں تمہاری موت کی ذمہ دار بن جاؤں، تمہاری قاتلہ نہ ہو جاؤں۔ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعا کرتی رہی، ہدایت مانگتی رہی، تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ آخر میں نے اس کام کی ہمت کر لی جو میرا منصوبہ تھا۔ تم گہری نیند سو گئے، میں نے تمہیں رسیوں سے باندھا،
ہاتھوں کو سرہانے والی میز کے پائے سے اور سینے اور ٹانگوں کو بھاری میٹریس سے۔ اس بھاری گدے سے باندھنا بھی ضروری تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، میں روتی بھی جاتی تھی، ڈر بھی تھا، یہ خیال بھی بار بار آتا تھا کہ تم کہیں مر نہ جاؤ۔ تمہارا چہرہ داغدار کرنا تھا، اپنے بیٹے کا خوبصورت وجیح چہرہ، یہ وجاہت، یہ حسن، یہی تو فتنہ تھا، یہی تو گمراہ ہونے کا سبب تھا، یہی تو گناہوں میں لذت پانے کا خواب دکھا رہا تھا۔ وہ لذت جو تھی ہی نہیں، وہ عذاب تھی، وہ تم کو سحر میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ میں نے دروازہ کھلا رکھ کر انجانے دشمن کا شبہ پیدا کیا، استری کو گرم کیا، وہ استری جو اسٹور میں رکھی تھی۔ تمام روشنیاں بجھائیں، دروازے سے باہر موبائل کی ٹارچ جلا کر ہلکی روشنی رکھی تاکہ باہر نکلنے میں مجھے آسانی ہو۔ تمہارے گال کو میں نے داغا ہے، میں نے۔ ماں کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ امی، آپ نے میرا چہرہ بدنما کیا۔ ہاں، میں نے کیا، میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کیا۔ تم ثنا جیسی پیاری بیٹی کے کپڑے تار تار کر سکتے تھے تو میں کیوں تمہارے چہرے کا یہ حشر نہیں کر سکتی؟ تم خدا نخواستہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو میں تم کو شاید قتل بھی کر سکتی تھی۔ تمہارے دامن پر داغ لگنے سے بہتر ہے کہ تمہارا چہرہ داغ داغ ہو جائے۔ تم کیا جانو؟ میں نے کئی دن بعد ثنا کو ساری بات بتا دی۔ ثنا میرے علاوہ وہ واحد ہستی ہے جسے حقیقت کا علم ہے، وہ پیاری بچی، وہ شرم و حیا کی پیکر۔ اس نے مجھ سے کہا، خود ثنا نے کہا کہ میں اس کے گھر تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آؤں۔ یہ ہے کردار، یہ ہے عظمت، وہ سب کچھ فراموش کر دے گی۔ اتنی گفتگو کرنے کے بعد ماں کی ممتا غالب آ گئی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسکیاں لے کر خوب روئیں۔ نسیم دم بخود بیٹھا رہا، پشیمان، افسردہ۔ امی نے اپنی نمناک پلکیں اٹھائیں، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، ندامت کے لہجے میں رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو نسیم، معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نسیم اپنی ماں کو آواز دیتا ہی رہا، پکارتا ہی رہا۔ اسے اپنی ماں پر بے حد پیار آ رہا تھا جس نے اس کا چہرہ داغدار کر کے اس کے کردار کو داغدار ہونے سے بچا لیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، کہانی کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی اچھی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔